ابو سفیان نے ایک شخص کے ذریعے مسلمانوں کے لشکر میں یہ خبر پھیلا دی کہ ابو سفیان بہت بڑا لشکر لے کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس پر صحابہ کرام ڈرنے کے بجائے بول اٹھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہ بہتر کارساز ہے۔ سورۃ ال عمران۔ اور یہی توکل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا ٹاپک لے کے آئی ہوں جس کو آپ اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنی زندگی کو پروقار پرسکون طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ یہ ٹاپک انبیاء اکرام کے طریقے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ وہ ہے اللہ تعالیٰ پر توکل، یعنی بھروسہ کرنا۔ انبیاء اکرام کے طریقے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے۔ قرآن و حدیث میں بھی توکل اللہ کا بار بار ذکر کیا گیا ہے، بار بار حکم دیا گیا ہے۔ صرف قرآن کریم میں 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی تاکید کی گئی ہے، یعنی حکم خداوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کو صرف اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آئیے سب سے پہلے توکل کے معنی سمجھتے ہیں کہ توکل کیا ہے۔ توکل کے لفظی معنی ہے کسی معاملے میں کسی ذات پر اعتماد کرنے کے ہیں، یعنی اپنی عاجزی کا اظہار، دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ کرنا توکل کہلاتا ہے۔ توکل کے معنی اور مفہوم اس یقین کے ساتھ اسباب اختیار کرنا کہ دنیاوی اور آخری تمام معاملات میں نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے حکم کے بعد کوئی پتا درخت سے نہیں گر سکتا اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر۔ ہر چھوٹی بڑی چیز اپنے وجود اور بقا کے لیے اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ غرض یہ کہ خالق کائنات کی ذات باری پر مکمل اعتماد کر کے دنیاوی اسباب اختیار کرنا توکل اللہ کہلاتا ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اسے مریض سے شفا یابی کے لیے دعا کا استعمال کرنا ہے، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ جب تک اللہ شفا نہیں دے گا دعا اثر نہیں کر سکتی، یعنی دنیاوی اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہی ہے کہ بندہ دنیاوی اسباب اختیار کر کے کام کی انجام دہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ کرے، یعنی یہ یقین رکھے کہ جب تک حکم خداوندی نہیں ہوگا اسباب اختیار کے باوجود شفا نہیں مل سکتی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا اونٹنی کو باندھ کر توکل کروں یا بغیر باندھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے اسے باندھو اور پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ ترمذی حدیث۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اہل یمن بغیر ساز و سامان کے حج کرنے کے لیے آتے اور کہتے کہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، لیکن جب مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں سے سوال کرنا شروع کر دیتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیت سورۃ بقرہ کی نازل فرما دی، حج کے سفر میں زادِ راہ ساتھ لے جایا کرو۔ جو بھی اسباب مہیا ہوں انہیں اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف وہی ہے۔ حضرت ابو ایوب نے جب اپنی طویل بیماری کے بعد اللہ تعالیٰ سے شفا یابی کے لیے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا وہ اپنے پیر کو زمین پر ماریں۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ کیا ایک شخص کا زمین پر پیر مارنا اس کی 20 سال کی بیماری کی شفا یابی کا ذریعہ اور اس کا علاج ہے کہ نہیں؟ لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سبب اختیار کیا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کے زمین پر پیر مارنے سے پانی کا ایسا چشمہ جاری کر دیا جس سے غسل کرنے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کی 20 سال کی بیماری بدن کی متعدد بیماری ختم ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے کی تفصیلات سورۃ انبیاء میں ہیں۔ اس کے مطالعے کی تفصیل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں متعدد سبق ملتا ہے۔ 2 پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادت سے بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا دے سکتا تھا، مگر دنیا کے در اسباب ہونے کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ
وہ کچھ حرکت کرے، یعنی کم از کم اپنے پیر کو زمین پر مارے۔ دوسرا سبق یہ کہ جو بھی اسباب مہیا ہوں انہیں اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکم سے کمزور اسباب کے باوجود کسی بڑی سے بڑی چیز کا بھی وجود ہو سکتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا تو ان کے لیے حکم خداوندی ہوا کہ کھجوروں کے تنے کو ہلائیں، یعنی حرکت دیں۔ اس سے جب پکی ہوئی تازہ کھجوریں جڑیں تو انہیں کھا لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر کسی سبب کے کھجوریں دے سکتا ہے، لیکن دنیا کے دار اسباب ہونے کی وجہ سے حکم ہوا کہ کھجوروں کے تنوں کو اپنی طرف بلاؤ۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام نے حکم خداوندی کی تعمیل کی، کھجوروں کے تنوں کو حرکت دی۔ کھجوروں کا تنا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ چند طاقتور آدمی مرد بھی اس کو آسانی سے نہیں ہلا سکتے، لیکن انہوں نے کمزور سبب کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے سوکھے ہوئے کھجور کے درخت سے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے تازہ کھجوریں یعنی غذا کا انتظام کر دیا۔ اس موقع پر معلوم ہوا کہ جو بھی اسباب مہیا ہوں اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسباب تو ہمیں اختیار کرنے چاہیے، لیکن کامل بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ وہ ایسے اسباب کے بغیر چیز کو وجود میں لا سکتا ہے اور اسباب کی موجودگی کے باوجود بھی اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا۔ جلانے کے سارے اسباب موجود تھے، مگر حکم خداوندی ہوا کہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جا، تو آگ نے انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ وہ آگ دوسروں کو جلا دیتی ہے۔ وہی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے راحت اور سلامتی کا سبب بن گئی۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر طاقت کے ساتھ تیز چھری چلائی گئی، مگر چھری بھی کاٹنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو نہ کاٹنے کا حکم دیا، لہٰذا کاٹنے کا سبب کی موجودگی کے باوجود چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن نہیں کٹ سکتی۔ اسباب و ذرائع وسائل کا استعمال کرنا منشا شریعت اور حکم الہی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسباب و وسائل کو اختیار بھی فرمایا اور اس کا حکم بھی دیا۔ ہوا جنگ ہو یا کاروبار، ہر کام میں حسب استطاعت اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے، لہٰذا جائز و حلال طریقے پر اسباب و وسائل کو اختیار کرنا، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین کرنا توکل اعلیٰ اللہ کی روح ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پر توکل کا مطلب یہ ہوتا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت پر یقین کر کے بیٹھ جائیں تو سب سے پہلے قیامت تک آنے والے انس جن کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر عمل کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کیا اور نہ ہی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم دیا ہے، بلکہ دشمنوں کے مقابلے میں پوری تیاری کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ پر توکل یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو جو زندہ ہے، جس سے کبھی موت نہیں آئے گی۔ سورۃ عرفان۔ جب تم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لو، عزم کر لو، تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ سورۃ آل عمران۔ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک ایمان والے وہی ہیں جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل نرم پڑ جائیں، اور جب ان پر اس کی آیت کی تلاوت کی جائے تو وہ آیت ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے، وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سورۃ انفال۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی تعلیم دیتے تھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پر توکل کرتے ہو جیسے توکل کرنے کا حق ہوتا ہے
تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح رزق عنایت فرمائے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ ترمذی۔ مشاہدہ ہے کہ پرندوں کو بھی رزق حاصل کرنے کے لیے اپنے گھونسلے سے نکلنا پڑتا ہے، لیکن رزق دینے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب کفار مکہ عہد کی جنگ سے واپس چلے گئے تو رستے میں انہیں پچھتاوا ہوا کہ ہم جنگ پر غالب آنے کے باوجود واپس آ گئے ہیں۔ اگر ہم کچھ روز لگاتے تو تمام مسلمانوں کا خاتمہ ہو سکتا تھا۔ اس خیال کی وجہ سے انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا۔ دوسری طرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس ارادے سے باخبر ہو کر عہد کے نقصان کی تلافی کے لیے جنگ عہد کے اگلے دن صبح سویرے صحابہ میں یہ اعلان فرما دیا کہ ہم دشمن کے میں جائیں گے۔ جو لوگ جنگ عہد میں شریک تھے صرف وہ ہمارے ساتھ آئیں گے۔ صحابہ کرام جنگ کی وجہ سے زخمی اور بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا۔ حضور صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ سے ایک مقام پر پہنچے۔ ایک قبیلے کا آدمی وہ مسلمانوں کے حوصلے کا خود مشاہدہ کر رہا تھا۔ بعد میں اس شخص کی ملاقات کفار مکہ کے سردار ابو سفیان سے ہوئی۔ اس نے مسلمانوں کے حوصلے کے متعلق بتایا کہ مکہ مکرمہ واپس چلے جاؤ مشورہ دیا۔ اس سے کفار پر خوف طاری ہوا اور واپس چلے گئے۔ لیکن ابو سفیان نے ایک شخص کے ذریعے مسلمانوں کے لشکر میں یہ خبر پھیلا دی کہ ابو سفیان بہت بڑا لشکر لے کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس پر صحابہ کرام ڈرنے کے بجائے بول اٹھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہ بہتر کارساز ہے۔ سورۃ آل عمران۔ اور یہی توکل ہے، اس کو اختیار کر کے ہماری زندگی آسان طریقے سے گزر سکتی ہے اور زندگی کے ہر معاملے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔